اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، بے دین لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یا ان کی طرف سے جواب دینے والے آپ نہ بنیے۔ اور آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ بعض وقت خطاب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پھر امت کو خطاب کیا جاتا ہے، اور امت تک پیغام پہنچانا مقصد ہوتا ہے، یعنی ضمیر بظاہر واحد کی لائی جاتی ہے لیکن اس سے خطاب سب کو ہوتا ہے۔ جب قرآن حکیم نازل ہوا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے نازل کیا آپ کے طرف یہ کتاب، یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا تو اسلحہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اوپر وہ واقعہ آپ سنے تھے حضرت رفاع بن زید رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کے ہتھیار وغیرہ چرا لیے گئے۔ تو اس سے پہلے کی نشست میں ان کے ہتھیار وغیرہ چرانے کا جو واقعہ تھا، تو بہرحال اب جب اللہ کا فرمان نازل ہوا تو جو ہتھیار وغیرہ تھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ کو یعنی ہتھیار کو رفاعہ کو واپس کر دیا، اور بشیر مشرکین کی طرف بھاگ گیا۔ وہ جو بشیر آپ اس سے پہلے سنے تھے کہ وہ اشعار لکھتا تھا اور کسی عرب شاعر کی طرف نسبت کر دیتا تھا، وہ مشرکین کی طرف بھاگ گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس پناہ لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے لے کر ضَلَالًا بَعِيدًا تک، کہ جو مسلمانوں کے یعنی رسول پاک سے کی نافرمانی کرے گا بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ حاکم نے کہا کہ یہ روایت مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اپنی سند سے محمود بن لبید سے نقل کیا ہے کہ بشیر بن حارث نے حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، ان کی کٹیا میں نقب لگائی، وہ جو ان کے بھی رہنے کی جو جگہ رہتی ہے اس میں جو ہے نقب لگائی، وہاں سے کھانا، نقب یعنی سرنگ بنا لی، کٹیا جو رہتی نا وہ، تو اس میں جو ہے سرنگ بنا کر سوراخ بنا کر وہاں سے کھانا، 2 زرہیں اور ان کے متعلقہ سامان ساتھ لے لیے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بارے میں خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر کو بلایا اور اس نقب کے بارے میں پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت لبید بن سہل پر الزام لگا دیا، جو اسی محلے کے رہنے والے تھے اور بڑے معزز فرد تھے، بڑے معزز باعزت آدمی تھے۔ قرآن کی یہ آیات جو ہے بشیر کی تکذیب اور حضرت لبید کی براءت کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ بشیر جو ہے جو جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ چوری اسی نے کی، اور حضرت لبید بری ہے، بے گناہ ہیں، انہوں نے چوری نہیں کی، ان پر الزام غلط لگایا گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ جب بشیر کے بارے میں قرآن حکیم نازل ہو گیا اور اس کی حرکت پر اطلاع ہو گئی، وہ مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور سلافہ بنت سہل کے پاس جا کر پناہ لے لی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں حجب کرتا، یعنی غلط اشعار پڑھتا۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حجب کی، پھر وہ لوٹ آیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال
ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا۔ امام بغوی نے کہا کہ کلبی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے آپ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام طعمہ بن ابیرق تھا، جو بنی ظفر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی حضرت قتادہ بن نعمان کی ایک زرہ، جنگی جو لباس ہوتے ہیں ہتھیار وغیرہ، وہ چرا لی، اور زرہ ایک بوری میں تھی، زرہ جو ہے ایک بوری میں تھی جس میں آٹا تھا۔ آٹا بوری کے سوراخ سے گرتا رہا یہاں تک کہ گھر تک اس کے نشانات بن گئے، اس کے گھر تک اس کے نشانات بن گئے۔ پھر طعمہ نے اسے جو ہے ایک یہودی کے پاس چھپا دیا جسے زید سمین کہتے۔ زرہ کے بارے میں طعمہ سے پوچھا گیا، اس نے قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم نہ اس نے خود چوری کی اور نہ ہی اس کے بارے میں اسے علم ہے۔ زرہ کے مالک نے کہا کہ ہم نے آٹے کے آثار یعنی نشانات جو ہے تیرے گھر تک دیکھے، جو یہودی کے گھر تک آ گئے اور اس یہودی کو پکڑ لیا۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ طعمہ بن ابیرق میرے پاس رکھ گیا ہے۔ بنو ظفر جو طعمہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ آپ یہودی کے مقابلے میں ہمارے ساتھی کی حمایت کریں، مدد کریں۔ ساتھ ہی عرض کی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا ساتھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 اور 151 پر آپ اس روایت کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بھی مروی ہے کہ طعمہ نے ایک زرہ جو ہے چرائی، جو ایک بوری میں تھی جس میں چھان تھا، وہ جو باریک پاؤڈر رہتا ہے نا، کوئی بھی چیز کو چھانتے ہیں تو وہ اس کی چھان اس میں تھا، بوری میں سوراخ تھا، جس وجہ سے تمام راستے میں چھان گرتا رہا، باریک آٹا بولیں گے آپ، وہ زیادہ مناسب، وہ گرتا رہا جو زید سمین کے گھر تک آ پہنچا۔ اس نے بوری کو باہر چھوڑا اور زرہ گھر میں اٹھا لے گیا۔ صبح کو زرہ کا مالک اس چھان کے نشانات پر، وہ آٹے کے نشانات پر زید سمین کے گھر تک پہنچا۔ زید کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ مقاتل نے کہا کہ زرہ جو ہے طعمہ نے زید سمین کے پاس، زید سمین ایک شخص کا نام تھا، اس کے پاس امانت رکھی تھی، طعمہ نے اس کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو خدا نے آپ کو دکھایا۔ یہ دیکھیے آپ ترجمہ پھر سے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں میں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ یہ اس کے لیے حوالے کے طور پر آپ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 پر دیکھیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے حقی بالحقی، یعنی حق کے ساتھ، یعنی امر نہیں اور علوم حقہ کے ساتھ نازل کیا، یعنی بہت سی باتوں کا حکم ہے، بہت سی باتوں سے روکا گیا، صحیح معلومات اس کے اندر ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں رؤیت علم کے معنی میں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، تو یہاں رؤیت یعنی دیکھنا، دکھانا، یہ علم کے معنی میں ہے۔ علم کے معنی میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں رؤیت علم کے معنی میں نہیں ہے، علم کے معنی میں نہیں، ورنہ یہ 3 مفعولوں کا تقاضا کرتا، 3 مفعول اس کے ساتھ میں آتے پھر تو یہاں جو ہے اس کے لیے آپ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404 پر تفصیل دیکھیے۔ بہرحال یہاں رؤیت کو جو ہے علم کے معنی میں نہیں، ابصار کے معنی میں کرنا ظاہراً درست نہیں، یعنی آنکھ سے دیکھنا وہ بھی درست نہیں، علم کے معنی میں بھی درست نہیں، اور آنکھ سے دیکھنا یہ معنی میں بھی درست نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے باعث، اس کے سبب اللہ نے تمہیں پہچان کرا دی اور تیری طرف وحی کی۔ بعض فضلاء نے کہا کہ یہاں علم کا معنی کرنا بھی درست ہے، اس صورت میں اس کا مفعول ثانی اور ثالث حذف ہوگا، یعنی اس کے باعث، اس کے سبب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ حق ہے،
سچا ہے اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کرو، اگرچہ اس میں حذف کی زیادتی ضروری ہوگی تاکہ مجاز کے استعمال سے بچ جائیں۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ رویت علم کے معنی میں ہے، اور ما موصولہ سے مراد وہ مضمون جملہ ہے، وہ مضمون جو ہے جملہ ہے، علم جس کے متعلق ہے وہ ضمیر جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے وہ محذوف ہے، یعنی اس کو حذف کر دیا گیا، اور مذکور کے حکم میں ہے تو محذوف لیکن حکم میں مذکور کے ہے، یعنی جیسے اس کو ذکر کر دیا گیا اس پر اس کا حکم لگے گا، جو دونوں مفعولوں سے بے نیاز کر رہی ہے، کیونکہ مضمون جملہ ان دونوں کے قائم مقام ہے۔ گویا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان یوں فیصلہ کرے کہ طعمہ جو ہے چور ہے، لبید اور زید بری ہے۔ اس آیت میں بھی یہ دلیل موجود ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظن پر یعنی گمان پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتہاد کی نفی نہیں کی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجتہاد کے ساتھ ظن حاصل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حال پر اسے جو ہے اسی حال پر رہنے دیا اور آپ کو خطا پر مطلع نہ کیا، تو آپ کو یقیناً یہ معلوم ہو گیا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ مجتہد کا معاملہ مختلف ہے، جو اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اسی کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جو عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جا، یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ بھی جائز ہے کہ حکم عام ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے مجتہد کے پاس دلیل ظنی یعنی خبر واحد یا قیاس سے حکم ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ دلائل قطعیہ یعنی کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ مجتہد کے نزدیک اپنے اجتہاد کے خلاف دلیل راجح ظاہر نہ ہو تو پوری کوشش صرف کرنے کے بعد یعنی پوری کوشش لگانے کے بعد مجتہد کے نزدیک حکم ظنی واجب العمل ہوگا، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ یہ جو لوگ اصول فقہ سے معلومات رکھتے ہیں اصول فقہ کی، تو وہ یہ ساری اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ اگر مجتہد کو یہ معلوم نہ ہو کہ امر جو ہے حقیقت میں بھی اسی طرح ہے۔ شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ نازل شدہ اصول میں اللہ تعالیٰ نے جو نظر و فکر کا تجھے الہام کیا ہے، جو حکم نازل ہوا اللہ نے، اس میں اب جو غور و فکر کا جو تم کو الہام ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اس میں آپ کے لیے اجتہاد کے جواز کی دلیل ہے کہ یعنی آپ اپنے کوشش کریے۔ قول کے محذوف ہونے کے ساتھ اس کا عطف انزلنا پر ہے۔ تقدیر یہ الہام کس پر؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر الہام، یعنی اس کا معنی حضور کی طرف الہام کیا گیا جی۔ تو انزلنا پر اس کا عطف ہے، قول کے محذوف ہونے کے ساتھ اس کا عطف جو ہے انزلنا پر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، یعنی جو عبارت مقدر مانی جائے گی وہ اس طرح ہوگی وَقُلْنَا لَا تَكُنْ، یا اس کا عطف جو ہے کتاب پر ہے کیونکہ وہ بھی نازل شدہ ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور ہم نے آپ کی طرف یہ حکم نازل کیا کہ آپ نہ ہو جائیں کس میں سے؟ بددیانت لوگوں کی طرف سے، جھگڑا کرنے والے، یعنی بے دین لوگوں کی طرف سے آپ جو ہے حکم نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، حجت کرنے والے، بحث کرنے والے، خائنین، آپ خیانت کرنے والوں کے لیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے بری یعنی کیا کہنا چاہیے آپ اس کو، آپ خیانت کرنے والوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے لیے بری لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بری یعنی بے قصور لوگوں سے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں نے الزام لگا دیا تھا نیک لوگوں پر چوری کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو لا کر کھڑا کر دیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ بے قصور لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ خائنین سے مراد بنی ابیرق ہیں، اور بری سے مراد جو لوگ بری ہیں ان سے مراد لبید بن سہل اور زید سمین یہودی ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 106، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
اچھا، اس میں یہ جو الہام کا جو معاملہ ہے مفتی صاحب، الہام آپ پر جو الہام کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے لیے یہ خاص ہے، اور امت میں اگر کسی کو الہام ہو کیا وہ بھی الہام کے موافق فیصلہ کر سکتے ہیں، یا صرف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے الہام؟ کیونکہ انبیاء کے الہام بھی غالباً وہی ہوتی ہے نا۔ جی ہاں، یہ ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے جو الہام ہوں گے تو وہ یقینی ہوں گے، وہ تحقیقی ہوں گے، قطعی ہوں گے، وہ خود ایک دلیل ہے، مضبوط دلیل جی جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو ہے دوسرے لوگوں کا جو الہام ہے تو وہ یقینی بھی ہو سکتا ہے اور غیر یقینی بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، حالانکہ وہ ان کے دل کا ایک خیال ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے آپ اس سے پہلے جو روایت گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجتہاد کے ساتھ ظن حاصل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حال پر یہ معاملے کو رہنے دیا گیا، تو آپ کو پتہ بھی چل گیا، اس بات کا علم ہوا کہ یہی حق ہے۔ لیکن مجتہد کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو اجتہاد کرتے ہیں آپ کی شان الگ ہے، اسی وجہ سے اس میں بتلایا گیا۔ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو جو آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جا، یہ تو صرف حضور کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، باقی خود حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰن نے فرمایا یہ بھی جائز ہے کہ حکم عام ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ مجتہد کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت اس کو جو عطا ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو اس کے پاس آتی ہے، اس کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر 106، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ مجتہد کا کیا فرمایا؟ مجتہد یعنی اجتہاد کرنے والا، جی جی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل کو نکالنے والا۔ جی۔ آپ نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا ہے اس پر استغفار کریں۔ امام ترمذی اور امام حاکم کے نزدیک قتادہ سے اسی کی مثل روایت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کس پر استغفار کریں؟ قتادہ بن نعمان سے جو کچھ کہا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہودی کو جو سزا دینے کا ارادہ کیا یعنی ہاتھ کاٹنے کا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ مقاتل نے کہا کہ آپ نے توما کی جو وکالت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہوں۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 پر یہ روایت موجود ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہو یعنی بخشش طلب کرے اس کے لیے وہ غفور رحیم ہے، اللہ اس کو بخشتا ہے، رحم کرتا ہے اس پر۔ اگلی آیت کا نمبر 107، یعنی طالب ہو یعنی وہ بخشش اور مغفرت کو چاہے اللہ سے، جی بے شک بے شک، تو جب اللہ ضرور اس کے لیے آئے ہائے معافی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کا نمبر 107، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالی نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت بدکار ہے، جو بے دین ہے، بدکار ہے، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اس کو، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے مت جھگڑے، یعنی جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں ان کی خیانت کا جو وبال ہے انہی کی طرف پلٹے گا، نقصان ان کی طرف پلٹے گا۔ یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمانی کو اپنے نفس کے ساتھ خیانت قرار دیا، جس طرح نافرمانی کو ظلم قرار دیا گیا۔ جمع کی ضمیر بنی ابیرق اور اس جیسے لوگوں کے لیے ہے، یا اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حمایت کرنے کا سوال کیا تھا۔ لا یحبو سے مراد حمایت، طرفداری، لا یحبو سے مراد بغض رکھنا ہے، خوانن سے مراد خیانت میں مبالغہ کرنے والا اور اس پر اصرار کرنے والا ہے، یعنی اصرار کرنے والا یعنی ڈٹا رہنے والا، اسی پر جمے رہنے والا۔ اثیم اس لیے ہے
کیونکہ حق کا انکار کیا، یعنی گنہگار اس لیے ہے حق کا انکار کیا، جھوٹ بولا، بری آدمی، بے قصور آدمی پر چوری کی تہمت لگائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور مراد دوسرے لوگ ہیں، جس طرح اس ارشاد میں ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء کے حق میں استغفار جو ہے 3 میں سے ایک صورت میں ہوتی ہے۔ انبیاء کے حق میں استغفار 3 میں سے ایک صورت میں ہوتی ہے۔ اس گناہ کے استغفار کے لیے جو اعلان نبوت سے پہلے ہوا، دوسرا امت کے گناہوں پر یا قریبی لوگوں کے گناہوں پر، یا کسی مباح یعنی جائز امر پر جس کے بارے میں شرع میں حرمت کا حکم نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی جائز پر حرمت، دیکھیے آپ کسی جائز کام پر جس کے بارے میں شریعت میں حرمت یعنی حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس صورت جائز کام کو حرام، بھائی پہلے جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا وہ کام، اچھا اس کو اگر حرام کر دیا گیا تو حضور نے اب چھوڑ دیا۔ تو اس صورت میں استغفار کا معنی شریعت کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت ہوگا۔ استغفار کا یہ معنی ہوگا کہ آپ اطاعت کریے اس حکم کی۔ پہلے جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا، ہاں تو اب اس کی اطاعت کریے جو ناسخ ہے۔ جی بالکل۔ یہ اگلی آیت کا نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے، یعنی اپنے ارادے لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حیا اور شرمندگی کے خوف سے چھپنا چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اپنے ارادوں کو، یعنی حیا اور شرمندگی کے ڈر سے چھپنا چاہتے ہیں، یعنی ابیرق کی قوم کو بتلایا جا رہا ہے۔ پھر ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے حیا نہیں کرتے جبکہ وہ حیا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے اور اس کا زیادہ سزاوار ہے، یعنی لائق ہے کہ اس کے سامنے شرمندگی سے ڈرا جائے، یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپنا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا کوئی راز مخفی نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا اس کے سوا یعنی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبیح جانے یعنی برا جانے یا اس پر مواخذہ کرے یعنی پکڑ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ برا جانے یا جس چیز پر پکڑ کرے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حقیقی معنی میں اللہ سے حیا ہے۔ جی رات یعنی کے جو وقت چیز جو کام اللہ کو کے نزدیک برا ہو، جی خبی ہو، برا ہو، خراب ہو، تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بالکل۔ ولا اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، رات کے وقت وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قول سے مراد، قول من القول جو آیا، قول سے مراد مشورہ ہے جو طعمہ کی قوم نے باہم کیا تھا، آپس میں کیا تھا کہ ہم معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں، آپ طعمہ کی بات اور قسم کی طرف متوجہ ہوں گے کیونکہ یہ مسلمان ہیں، یہودی کا قول نہیں سنیں گے کیونکہ وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو پسند نہیں کیا۔ اللہ یعنی اس سے یہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی۔ اگلی آیت کا نمبر 109، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل۔ انتم جو ہے مبتدا ہے اور ہاؤلائی اس آیت کا آسان ترجمہ بھی کر دیجیے۔ جی، یعنی
اگر تم لوگ ان کی طرف سے آج دنیا کے اندر آگے بڑھ کے ایک طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون جھگڑے گا ان کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے کون جھگڑے گا قیامت کے دن؟ دنیا میں تو آج تم ہو، جھگڑا کر لے رہے ہو ان کو ایک طرف سے آگے بڑھ کے باتیں کر رہے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کون کرے گا اور کون ان کا سفارشی بنے گا، وکیل بنے گا؟ اللہ اکبر۔ انتم جو ہے مبتدا ہے اور ہاؤلائی منادی ہے جس کا حرف ندا محذوف ہے اور اس کا ما بعد مبتدا کی خبر ہے یا ہاؤلائی مبتدا کی خبر ہے۔ یہ جملہ آخر تک اولائی کا بیان ہے۔ جس نے ہاؤلائی کو اس میں موصول بنایا اس کے نزدیک یہ جملہ صلہ ہے۔ ہم جو ہے ضمیر سے مراد ابن ابیرق مراد ہے، اس کی مثل اور اس کی قوم ہے۔ جدال یعنی سخت جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، جو جدل سے مشتق ہے وہاں سے نکلا ہے، جس کا معنی سخت بٹنا ہے۔ گویا وہ مد مقابل کو دلائل کے ذریعے اس کے مذہب سے موڑنا چاہتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ کہی گئی کہ جدال جو ہے جدالہ سے مشتق ہے، جس کا معنی زمین ہے۔ گویا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو زمین پر گرانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ابن ابیرق جیسے لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا کرنے والا نہ ہوگا۔ وکیلا امن یکون علیہم وکیلا، وکیلا سے مراد حمایتی، جو ان کی حمایت کریں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے دور کریں، کیونکہ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس جیسے مقامات جہاں ام کے بعد حرف استفہام ہو، لفظ ام کے بعد سوالیہ حرف ہو، جیسے ام ماذا کنتم یا ام کیفا، تو اس وقت نہ یہ متصلہ ہوتا ہے نہ منقطع، نہ جڑا ہوا ہوتا ہے نہ کٹا ہوا، بلکہ یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہاں تعویل کی صورت میں کسی ایک معنی میں کرنا درست ہے، بل یعنی بلکہ۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوء سے مراد ایسا قبیح یعنی برا عمل ہے جس کے ذریعے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد ایسا برا عمل ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ سوء سے مراد ایسا گناہ جو شرک سے کم ہو اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ سوء سے مراد گناہ صغیرہ اور ظلم سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ استغفار سے مراد توبہ کرنا اور مظالم کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گناہ بخشنے والا اور فضل اور احسان کرنے والا پائے گا۔ اس آیت میں ابن ابیرق اور اس کی قوم کو استغفار پر برانگیختہ کیا گیا ہے، یعنی ابھارا گیا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کن کو یعنی استغفار کرنے پر؟ ابن ابیرق اور اس کی قوم کو، یعنی وہی جو چوری کیے تھے، جی وہی لوگ چل رہا ہے جو چوری کیے تھے، نہیں جو چوری یعنی کا الزام اس پہ اور اس پر لگا دیے تھے، جی اور جو کمائے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کمائے گناہ تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، یعنی اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یعنی آیت نمبر 111، تو جو بھی گناہ کرے گا تو اس کے اپنے لیے ہوگا، اس میں کسی دوسرے کا نقصان تھوڑی ہے۔ اثمن سے مراد چھوٹا بڑا گناہ، ہر قسم کا گناہ ہے۔ جو ایسا کرے گا تو اس کی ذات اس کا دکھ اٹھائے گی، خود اس کو ہی تکلیف اٹھانا ہے، اس کا وبال کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو جانتا بھی ہے اور جزا دینے میں حکمت سے کام لیتا ہے، بدلہ دینے میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ جس نے کیا اسی کو سزا ملے گی۔ اگلی آیت کا نمبر 112۔ جو جھوٹا الزام جو لگا دیے تھے، جی ان کا وبال، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم توبہ کرو اللہ کے بارے میں، جی استغفار کرو کہ تم نے نیک لوگوں پر جو ہے الزام لگایا۔ جی تو الزام لگانے والے کون ہیں؟ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وہ سب یہودی اور سب ایسے لوگ تھے۔ اچھا، تو وہ تو پھر نیک لوگوں پر وہ الزام لگا دے رہے تھے۔ جی اور جو شخص کمائے کوئی خطا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، آیت نمبر 112۔ ابو صاحب جب یہاں پر جو آیت کا جو خطاب ہے
تم جو ہے جو کمائے گناہ تو اپنے لیے تو وہ کماتا ہے اپنے ہی لیے، اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ یعنی یہاں جو اوپر جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے، تو یہود و نصارہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے یہودی، تو ان کی وہ اللہ کو کیسا غفور اور رحیم پائیں گے جبکہ وہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے نا؟ پھر یہاں پر خطاب کن سے ہے؟ یہ خطاب جو ہے یعنی وہ قوم جو ہے بنی ابیرق، ان کے کچھ آدمی اسلام لائے، ان کے طرف مطلب یعنی یہودی قوم تھی، یا پھر ان کے کچھ آدمی مسلمان ہو گئے، اور اس میں انہوں نے ایسے شخص پر الزام لگا دیا جو بہت زیادہ نیک تھے، جس کو شاید غالباً یہ لبید کہا گیا، لبید بن سہل، وہ بڑے نیک آدمی تھے، ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو کام تو کوئی اور کرتا تھا لیکن الزام ان کے اوپر لگا دیتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر شک کیا جائے، چاہے کہ وہ مسلمان ہو، اب وہ جس کے اوپر شک کیا گیا تو اس کو چاہیے کہ اس نے کیا تو ہاں کہے، نہیں کیا تو نہیں کہہ دے، کسی اور کی طرف اس الزام کو نہ پلٹے، کسی اور کی طرف اس الزام کو نہ پھیرے۔ جی، آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ توبہ اور استغفار کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی ظلم کرے، برا کام کرے، ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ تو یہ تو اصل براہ راست جو ہے خطاب حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا کے لیے آیا کہ یہ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے کہنے پر ایک نیک شخص حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک اور بزرگ آدمی پر انہوں نے الزام لگا دیے، اور انہوں نے یہ بلکہ کہا تھا کہ ان لوگوں پر چوری کا الزام لگایا جن کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کا ذکر کیا گیا۔ تو براہ راست تو ان سے خطاب ہے۔ اب آپ نے یہ کہا تھا کہ پھر یہودیوں سے کیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط کام کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے عام ہے، سب کے لیے، چاہے کہ قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کے لیے آیا ہے، لیکن اب یہودیوں کے لیے کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی برا کام کرے، ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو یستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، یعنی استغفار کرے، تو استغفار کے اندر کیا چیز ہے؟ ندامت شرط ہے، یعنی اب اس نادم ہو کر ایمان لائے، اسلام لائے، شرمندہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس سے پہلے کی نشست میں 2 نشستیں پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اسلام جو ہے اپنے سے پہلے تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو استغفار بمعنی اسلام بھی لے سکتے ہیں نا آپ، کہ بھئی مسلمان ہو اور پھر اللہ سے معافی طلب کریں تو اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے، چاہے یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ عیسائی ہو کہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، ایمان لا کر اللہ سے معافی طلب کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ اگلی آیت کا نمبر 112، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ یہاں خطیئتن سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یا جس میں ارادہ نہ ہو، اور اثمن سے مراد گناہ کبیرہ ہے، یا جو ارادے سے ہو، جو گناہ کرے پھر بری آدمی پر تہمت لگائے، بے قصور آدمی پر تہمت لگائے، جس طرح ابن ابیرق نے لبید یا زید سمین پر تہمت لگائی۔ یہاں واحد کی ضمیر صرف او کی وجہ سے ہے۔ بہتانن سے مراد ایسا جھوٹ ہے جس سے عقول یعنی عقل مبہوت ہو جائیں۔ اسم مبین سے مراد واضح گناہ ہے جس کا سبب یا واضح یعنی کھلا، کلیئر، عقل مبہوت ہو جائے، یعنی عقل حیرت میں پڑ جائے، یعنی عقل پر پردہ پڑ جائے۔ اسم مبین سے مراد واضح گناہ ہے جس کا سبب جس کا سبب جو ہے بری یعنی بے قصور پر تہمت لگانا اور گنہگار انسان کو بری قرار دینا ہے۔ تو براہ راست جو ہے یہ زید سمین پر تہمت لگائی تھی، ابن ابیرق اس کا نام تھا۔ تو لبید بھی ایک نیک شخص تھے، یا زید سمین وہ جس کو وہ آٹے کی بوری کھینچتے ہوئے لے کے چلے گئے تھے، جس کے گھر پر لے جا کر رکھ دیے تھے۔ تو ایسے بے قصور لوگوں پر تہمت لگانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ مولا تعالیٰ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 112